جو تاریخیں آ رہی ہیں، جو ایام آ رہے ہیں، ان کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ہر سال کے طریقے سے اس سال بھی شہزادے سے متعلق ایک اہم موضوع پر سلسلہ درسی کا آغاز ہوا ہے، اور اس سال کا عنوان اور ٹاپک جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے، شرح خطبہ فدق یا خطبہ لمہ ہے۔ میں ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو اور کیمرے کے سامنے دیکھ کر کے خطیب کو یا ذاکر یا مولوی یا استاد کو پڑھنے میں آسانی ہو تو میں کیمرہ آن کر سکتا ہوں، لیکن اگر سب تک بات آسانی سے پہنچ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو صرف وائس کے ذریعے سے آڈیو گفتگو سے بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے۔ جی آغا آواز صاف آ رہی ہے۔ آواز صاف آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خطبہ فدق کے سلسلے سے ہمیں گفتگو کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ آپ میں سے اکثر ذاکرات و مبلغات ہیں، کچھ تجربے ہمارے بھی ہیں۔ اس کی بنیاد میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اسلامی منابع میں کچھ دروس، کچھ خطبے، کچھ عبارتیں ایسی ہیں، کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جن دعاؤں کو یاد کر لیا جائے، جن خطبوں کو یاد کر لیا جائے یا تقریباً یاد کر لیا جائے، اس پہ کام کیا جائے تو اپنے لیے بھی فائدہ مند ہے اور مخاطبین کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور جو لوگ اسپیشلی خطابت کرتے ہیں ان کے لیے اس اعتبار سے دوہرا فائدہ ہے کہ معنویت و معرفت میں بھی اضافے کا سبب ہے، اور ساتھ میں مجلسوں اور محفلوں میں بہت مفید ثابت ہوتے ہیں یہ خطبے اگر ان پہ کام کیا جائے۔ مثلا حدیث کیسا ہم ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن شرح حدیث کیسا کے عنوان سے اگر 10-12 دن مجلس پڑھی جائے تو عوام الناس بہت بہتر طریقے سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ حدیث کیسا کی تلاوت بھی ہوتی رہتی ہے 10-12 دن، اور اس میں چھپے ہوئے معارف اور فضائل اور دیگر علوم اہل بیت و فضائل اہل بیت منتقل ہوتے رہتے ہیں، دعائیہ کلمات منتقل ہوتے رہتے ہیں مختصر وضاحتوں کے ساتھ۔ اسی طریقے سے شرح خطبہ سجادیہ، جب امام سجاد علیہ السلام نے دربار یزید میں ارشاد فرمایا تھا، وہ خطبہ اگر یاد کر لیں یا تقریباً یاد کر لیں کہ ہر روز اس خطبے کا جتنا پیراگراف پڑھنا ہے بس اتنا ہی کم سے کم ریویژن ہو جائے، یاد ہو جائے، اسے ہم پڑھتے جائیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مجلس آتھینٹک ہو جاتی ہے، اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، اس کا معیار بڑھ جاتا ہے، اور پھر لوگ اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ عالمانہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے نہج بلاغہ کے کئی خطبے ہیں جس میں فضائل ہے، تولا ہے، تبرہ ہے، معارف ہے، اس کو اگر ہم پڑھتے جائیں، اس کی وضاحت کرتے جائیں مختصر، تو ہماری خطابت کی لائف میں بہت اہم رخ ثابت ہوتا ہے اس طرح کے امور کو انجام دینا۔ ایسی اور بہت سی چیزیں ہیں۔ اب ہم آتے ہیں خطبہ فدق، خطبہ فدقیہ یا خطبہ لمہ۔ اس پر اگر آتے ہیں تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ خطبہ فدقیہ یا خطبہ لمہ یا خطبہ فدق جو بھی کہہ لیے، خطبہ شہزادی کونین خطبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہ صرف خلیفہ اول کے خلاف غصب فدق پر حکومت وقت کے خلاف صرف ایک احتجاج نہیں ہے۔ اگر آپ پورا خطبہ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس خطبے میں کم سے کم ایک اشرے کا پورا میٹر چھپا ہوا ہے۔ تو جن کو تبلیغ کرنا ہے، مجلسیں پڑھنا ہے، ان کے لیے پورے اشرے کا 12 مجلسوں کا میٹر، مٹیریل، مواد ایک ہی خطبے میں ایک جگہ مل جائے گا۔ تھوڑی سی بس محنت کرنی ہے، ذرا سا حافظے پہ زور دینا ہے، چند جملے یاد کرتے جانا ہے اور ممبر سے پڑھتے جانا ہے۔ حالانکہ اب تو رواج ہو گیا، بہت سے لوگ لیپ ٹاپ لے کر کے یا کاغذ لے کر کے پڑھتے ہیں، تو بھی چل جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے آپ کا علمی وقار بلند ہوتا ہے۔
कि इन चीज़ों को याद कर लिया जाए और ज़बानी पढ़ा जाए। मेरा ख़ुद अपना तजुर्बा ये है कि ये जो दर्स मुझसे कहा गया, इस दर्स के पहले ही इत्तेफाक से मैंने गुज़िश्ता साल शरह खुतबा फ़दक के उन्वान से पूरा खमसा दिल्ली है, मुझे नहीं मालूम आप में से कौन दिल्ली से ताल्लुक़ रखता नहीं रखता है, दिल्ली में करबला कोटला यूर विहार है, वहाँ शरह खुतबा फ़दक के उन्वान से मैंने 5 मजलिसें पढ़ी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिसें इस तरह के मौज़ूआ पर इस तरीके से आप पढ़िएगा तो कामयाबी मिलेगी। अब हम आते हैं, इब्तिदाई तौर पे एक जुमला कहना चाहेंगे। खुतबे की अहमियत के सिलसिले में एक जुमला मैंने कहा है और अभी 2-4 बातें और कहूँगा। और आज का दर्स जो है उम्मीद ये है कि तमहीदी सही मगर एक बहुत अहम फ़त्ह बाब वाक़ होगा। इस दर्स के लिए 5 या 6 जलसे इंशाअल्लाह हम लोगों को साथ में रहना है। लेकिन आज जो 3-4 बातें मैं बयान करना चाह रहा हूँ, इसको अगर आप लोग चाहें तो अपने डायरी में नोट्स भी कर सकते हैं और इंशाअल्लाह इससे खुतबे की जिस दर्स की हम लोग इब्तिदा कर रहे हैं उसकी अहमियत का भी अंदाज़ा लगेगा। देखिए, शियत की तारीख़ अगर हम देखते हैं 1400 साल की तकरीबन शियत की तारीख़, तो शियत की बका और तरवीज के 4 अहम सुतून हैं। ये 4 सुतून हो सकता है आप लोग माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, मुअल्लिमात हैं, मुबल्लिगात हैं, ज़ाकिरात हैं और ख़िताबत करने वाली शख्सियतें हैं, तो बहुत सी चीज़ें हो सकता है आप लोगों में से कुछ के लिए ऐसी हों कि जो तकरारी हों, मगर फ़ज़क्किर नफ़ात ज़िक्रा के बाब से उन चंद बातों को भी सुन सकती हैं जो तकरारी है। और उम्मीद करता हूँ बहुत सी बातें आपके लिए नई और मुफीद वाक़ हो सकती हैं। तो शियत की तारीख़ में हम गौर करते हैं तो ये पॉइंट्स मजलिस की इब्तिदा में कई बार हम लोग पढ़ते हैं। 4 अहम सुतून हैं शियत की तरवीज। आवाज़ ब्रेक हो रही है, किसी ने लिखा है। ये बाकी कोई बताएगा क्या और लोगों के यहाँ भी मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही है सही से? अच्छा, आवाज़ नहीं है जी, ठीक है आवाज़ जी, आवाज़ कट कट के आ रही है काका। आवाज़ कट के आ रही है तो अब मुझे ये नहीं मालूम है कि कौन वाले मोबाइल से, चूँकि 2 मोबाइल से ज्वाइन किया है और उसमें एक वाईफाई से लगाए हुए हैं। मैं देखता हूँ दूसरा वाला जो नेटवर्क पे वो वाईफाई पे कर देता हूँ, मोबाइल डाटा से जो वो वाईफाई कर देता हूँ। हो सकता है क्योंकि उस वक्त वाईफाई में थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी ज्वाइनिंग में, तो मैंने एक मोबाइल जो है नहीं जी, अगर ये नए बच्चे जो ज्वाइन करते हैं इन्हीं की वजह से थोड़ा थोड़ा हो रहा है कभी कभी, वगरना साफ आवाज़ आती है। वैसे नॉर्मली सही आ रही है आवाज़ ना? ठीक है, भले आगा। चलिए, बहरहाल तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़रा कुछ अल्फाज को दोहरा दूँ ताकि जो अहम अगर कोई जुमला छूट गया हो। हाँ, अभी मैसेज आया कि आवाज़ क्लियर हो गई है। ठीक, तो 4 अहम सुतून हैं शियत के ख़ाहरान, जिसको बार बार और सबको याद दिलाने की ज़रूरत है। और इस वक्त जो हमले शियत पर मुख्तलिफ़ ग्रोहों की तरफ से होते हैं, कई बार घरों में भी इस पर बहस होती है, गुफ्तगू होती है, डिस्कशन होती है। तो अगर घर में पढ़ी लिखी खातून मौजूद है तो घर में रहने वाले अपने घर में मौजूद अफराद रिजाल की भी इस्लाह कर सकती है और उनको भी इन चीज़ों की तरफ मुतवज्जे कर सकती है पढ़ी लिखी खातून। 4 सुतून क्या है शियत की, जिसमें शियत की इमारत टिकी हुई है उन 4 सुतूनों पर। नंबर 1 अली की विलायत, नंबर 2 ज़हरा की विरासत, नंबर 3 हुसैन की शहादत, नंबर 4 मराजे की नियाबत, उलमा की नियाबत। ये 4 सुतून हैं। मौलाए कायनात की विलायत शियत का अहम तरीन सुतून है, शियत की बुनियाद है। और वो हदीस भी आप लोगों ने सुन रखी होगी, मुझे नहीं मालूम आप में से किसी ने शेख अंसारी की, जी मैं रिपीट कर रहा हूँ, शेख अंसारी की मकासिब की इब्तिदाई इबारतें पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं। उसमें भी उन्होंने जिक्र किया है 5 अहम तरीन सुतून हैं इस्लाम के, उसमें से
جس میں فرمایا بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد، اس میں ایک ولایت کا تذکرہ ہے. تو یہ ولایت جو ہے، ولایت امیر المومنین، یہ شیعت کا اہم ترین ستون ہے. اور دوسرا ستون ہے جناب زہرا کی وراثت، باغ فدق. باغ فدق کا وہ مسئلہ ہے، وہ بات ہے کہ اس کا جواب 1400 برسوں سے آج تک مخالفین کے پاس آ نہ سکا. وہ لوگ چونکہ یہ جانتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کیا ہے اور شہزادی کی عظمتوں کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے دوسرے بھائیوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں عظمت شہزادی کونین کے حوالے سے. ینابیع المودت سلیمان حنفی قندوزی نے تحریر کی ہے 4 جلدوں میں. ایک جلد پوری اگر آپ دیکھیں تو گھما پھرا کر کے شہزادی فاطمہ زہرا کے فضائل ہیں، اس میں حضور کی حدیثیں ہیں، اس میں من جملہ وہ جو حدیث میں نے تبرکن آپ کے سامنے پیش کر دی ابھی ابتدا میں، عظیم حدیث. وہ اب شہزادی کے بارے میں چونکہ اتنے فضائل آ چکے ہیں ان کے کتابوں میں، بھری ہوئی ہیں کتابیں، تو شہزادی کو وہ حق سے دور کہہ نہیں سکتے، ان کی مجبوری ہے. اب شہزادی کا حق جس نے چھینا، شہزادی کی وراثت پہ جس نے قبضہ کیا، شہزادی کی میراث پہ جس نے قبضہ کیا، شہزادی کے حق سے جس نے محروم کیا، وہاں پہ وہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس کی توجیہ کیسے کریں. تو مولا علی کی ولایت، حدیث ولایت من کنت مولا، حدیث غدیر اور بہت سی حدیثیں جو ولایت امیر المومنین پہ دلال کرتی ہیں، ان کی اپنی کتابوں میں کثرت سے بھری ہوئی ہیں. لہٰذا جب مناظرے کی وادی میں آتے ہیں تو شکست سے روبرو ہو جاتے ہیں. اور یہی حدیث ولایت کے طریقے سے روایت وراثت بھی ہے. تو ولایت امیر المومنین کی دوسری چیز، وراثت جناب زہرا کی تیسری چیز، حسین ابن علی کی شہادت، مولا حسین کی شہادت. کوئی توجیہ نہیں کر پاتے ہیں، کوئی توجیہ نہیں کر پاتے ہیں کہ یزید کے کارناموں کی توجیہ کیسے کریں، یزید کو کیسے خلیفۃ المسلمین مانیں. اور یزید کو جو ولی عہد بنایا امام حسن علیہ السلام سے، صلح کے باوجود، ایگریمنٹ کے باوجود، صلح نامہ تحریر ہونے کے باوجود، امیر شام نے، یزید کے باپ نے، اور اپنے ہی ذریعے تحریر کی گئی اور تسلیم کی گئی شرط کو جو امام حسن نے تحریر کی تھی اور تسلیم کیا امیر شام نے، اسے پاؤں تلے کچل دیا اور اس کے بعد یزید کو ولی عہد بنا دیا شرائط صلح کو پاؤں تلے کچلتے ہوئے. اور پھر یزید نے اتنا بڑا جرم انجام دیا، اس چیز کو وہ سنبھال نہیں پا رہے ہیں. مولا امام حسین کی شہادت بہت بڑا ستون ہے شیعت کی بقا کے لیے. عزاداری نے شیعت کو بہت پروان چڑھایا ہے، بہت آگے بڑھایا ہے. اور چوتھی چیز ہے علماء کی یا مراجع کی نیابت. یہ مرجعیت ہے، یہ نظام مرجعیت ہے شیعت میں، جس نے مستحکم کر کے رکھا ہوا ہے اور شیعت کو مضبوط بنا کے رکھا ہوا ہے. دیکھیے، بعض نے تحریر کیا کہ آواز نہیں آ رہی ہے، آواز کٹ رہی ہے. چونکہ میجارٹی تک آواز پہنچ رہی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے یہاں نیٹ ورک کی پرابلم ہو، ممکن ہے آپ کے یہاں بھی آواز تھوڑی دیر میں صحیح ہو جائے. چونکہ اکثر کو میں دیکھ رہا ہوں جی اور بہتر اور صحیح اس طرح کے جملے سے میسج کے ذریعے سے تائید ہو رہی ہے کہ ہاں بات پہنچ رہی ہے. ایک خار تحریر کر رہی ہیں، 2-3 بار انہوں نے تحریر کیا کہ آواز کٹ رہی ہے. باقی حضرات خاران تک صحیح پہنچ رہی ہے. اگر زحمت نہ ہو تو کیمرہ آن کر لیجیے آپ. اچھا، آواز کو بتا دیں آپ لوگ کہ آواز پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ آواز بالکل صحیح آ رہی ہے، اور جن لوگوں کو شکایت ہے ان کی طرف سے جی اگر شما چیزاں روشن کنید. بله ماشاء بله. اگر این دوربین روشن بشه شاید از لهجه، از انداز ما شاید بهتر بفهمند.
تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں ان خواران کے لیے جن کے یہاں ذرا سی آواز کٹ گئی تھی. 4 چیزیں میں نے بتائی ہیں: علی کی ولایت، زہرا کی وراثت، حسین کی شہادت اور مراجع یعنی علماء کی نیابت. یہ 4 ستون ہیں شیعت کے، اہم ترین ستون جس کے اوپر شیعت کی عمارت ٹکی ہوئی ہے. اب انہی میں سے ایک ہے اہم چیز وراثت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. خطبہ فدق اسی کا پارٹ ہے. یہ خطبہ فدق جس کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، پہلے یہ عرض کر دیں کہ نہج البلاغہ کے بارے میں شرح نہج بلاغہ تحریر کرتے ہوئے علامہ ابن ابی الحدید معتزلی، علامہ ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت کے معتزلہ فرقے کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. انہوں نے 11 جلدوں میں شرح لکھی ہے جسے شرح نہج بلاغہ یا شرح ابن ابی الحدید کہتے ہیں. اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ یہ کلام وہ ہے، مفہوم نقل بے مفہوم کر رہا ہوں، ھذا الکلام الذی ما دون کلام الخالق وما فوق کلام المخلوق، ما دون کلام الخالق وما فوق کلام المخلوق. یہ نہج بلاغہ، یہ کلام امیر المومنین، وہ کلام ہے جو اللہ کے کلام کے تو بعد ہے مگر بندوں کے کلام میں سب سے افضل ہے، سب سے اوپر ہے. یہ ہے نہج بلاغہ کی شان کہ ایک سنی عالم دین. نہج بلاغہ کی شرح بہت سی لکھی گئیں، تقریباً 300 سے زیادہ شرحیں لکھی گئی ہیں، جس میں سے 12-15 شرحیں مشہور ہیں نہج البلاغہ کی. ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے ورنہ اس سلسلے میں بتاتا. جن کو دیکھنا ہو وہ یوٹیوب چینل پہ ہماری نام سے سرچ کریں تو شرح وہ معارف نہج بلاغہ کے عنوان سے 5 درس پڑے ہوئے ہیں. اس کا ایک جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ مولا کے اس خطبے کے بارے میں، نہج بلاغہ کے بارے میں سنی عالم دین نے تحریر کیا ہے جملہ شروع میں مقدمے میں کہ اللہ کے کلام کے بعد تو ہے مگر مخلوق کے کلام میں سب سے افضل ہے. ھذا الکلام الذی ما دون کلام الخالق وما فوق الکلام المخلوق، ما دون کلام الخالق وما فوق الکلام المخلوق. یہ کلام اللہ کے کلام کے بعد مگر بندوں کے کلام میں سب سے افضل ہے، سب سے اوپر ہے. یہی شان، اب آپ دیکھیں میں شرح خطبہ فدق پیش کر رہا ہوں مگر آپ میں سے اکثر مبلغات و ذاکرات ہیں. جہاں تک مجھے علم ہے تو اگر ذرا سا خطابت والا انداز آ جائے تو میں سمجھتا ہوں، اور درس سے تھوڑا سا مختلف ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ فرمائیں گی کہ میں نے کیوں یہ انداز اپنایا. خوب، تو یہی شان ہمیں جو نہج بلاغہ کی ملتی ہے، یہی شان ہمیں خطبہ جناب زہرا کی ملتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کفو ہیں بی بی فاطمہ زہرا امیر المومنین کی، تو بہت سی چیزوں میں کفو ہیں. اس میں ایک علمی اعتبار سے جو وزن ہے شہزادی کا، وہ ایک عجیب وزن ہے، عجیب مرتبہ ہے، عجیب رتبہ ہے. صحیفہ فاطمی کے بارے میں آپ لوگوں کو علم ہوگا کہ صحیفہ فاطمی کے بارے میں جو ہمارے یہاں روایات موجود ہیں، کس طریقے سے جبریل امین آ کر کے شہزادی کو وحی فرماتے تھے اللہ کی جانب سے، یعنی وحی منتقل کرتے تھے، اللہ کے پیغامات لکھتے تھے، بیان کرتے تھے اور امیر المومنین اس کو لکھتے جاتے تھے. وہ کتاب صحیفہ فاطمیہ کہلائی یا مصحف فاطمی، جو مولا کائنات کے بعد امام حسن اور امام حسین پھر باقی ائمہ تک چلتی رہی کتاب مصحف فاطمی. یعنی یہ علمی وزن ہے شہزادی کا. تو جو آپ نے فرمایا حضور نے کہ لولا علی لما کان لفاطمہ کفوا، یا کفو، علی نہ ہوتے تو کوئی کفو نہ ہوتا، کوئی برابر نہ ہوتا، کوئی کف نہ ہوتا، ہم پلہ نہ ہوتا. کئی جہت سے آپ مولا کائنات کے کفو بننے کے مستحق اور لائق تھیں. اس میں سے ایک علمی پہلو ہے. اب اگر آپ خطبوں کو دیکھیں، بلاغتوں کو دیکھیں، بی بی کے جملات کو دیکھیں، کچھ جملات حدیثوں کی شکل موجود ہیں، من جملہ یہ خطبہ فدقیہ، ہمیں یہ شان دیکھنے کو ملتی ہے کہ جیسے شرح نہج بلاغہ لکھتے ہوئے ابن ابی الحدید معتزلی سنی عالم دین نے جملہ تحریر کیا، ویسے میرے خواہران عزیز ذاکرات محترم، ذرا سا میرا ایک جملہ آپ لوگ محفوظ کر لیے گا. ایک عالم گزرے ہیں جن کا نام ہے ابن تیفور. ابن تیفور سنی عالم دین یہ بھی ہیں، علامہ ابن ابی الحدید معتزلی کی طریقے سے اہل سنت عالم دین ہیں. ابن تیفور ان کا نام ہے. تو ابن تیفور نے کتاب لکھی ہے بلاغات النساء، اور یہ آپ کو بتا دوں ابن تیفور سن 206 ہجری میں پیدا ہوئے تھے
اور سن 280 ہجری میں جو میرے حافظے میں ان کی تاریخ ولادت و وفات ہے. مولانا ریپیٹ سن ابن تیفور نام ہے, ابن تیفور رائٹر کا نام ہے. سن 206 ہجری میں میرے حافظے میں یہی ہے کہ سن 206 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی تھی. آپ جس میں واہبہ نام سے ہیں جی اس میں نیٹ ورک ایشو زیادہ ہے, اس میں تھوڑی سی وائس بریک ہو رہی ہے. اچھا اچھا, زہرا بیٹا ادھر سنیے گا. بیٹا آپ سن رہی میری آواز؟ آپ کا وائی فائی سے کنیکٹڈ. السلام علیکم. جو آپ نام بتلا رہے ہیں کتاب کا اس کو آپ لکھ دیں چیٹ میں. جی جی, یہ آپ وائی فائی سے جوائن ہے آپ کا موبائل یا سے ہیں؟ مگر وائی فائی سے تو میں اگر آپ لکھ دیں گے تو ہم لوگ آسانی سے اس کو جی میں لکھ دیتا ہوں. نوٹ کر لیں گے. وائی فائی سے کنیکٹڈ نا آپ کا کہ آپ کے ڈاٹا سے چل رہا ہے؟ موبائل ڈاٹا. اس کو وائی فائی پہ کر دیجیے. رکیے ایک سیکنڈ, آپ لوگ پلیز 1 سیکنڈ ویٹ کیجیے گا. موبائل ڈاٹا پہ اس پہ وائی فائی پہ کیجیے. کتاب کا نام ریپیٹ کیجیے. جی جی عرض کرو, ذرا پہلے نیٹ ورک کا مسئلہ حل ہو جائے. ٹھیک ہے, وائی فائی پہ آ گیا. اوکے. جی, میں سمجھتا ہوں کہ اب واہبہ والے پہ بھی شاید بہتر جائے گی آواز. اگر واہبہ والے سے جو لوگ سن رہے ہیں اگر ہم اس لوگ سے کے پاس بہت صاف آواز آ رہی ہے آپ کی, بالکل کلیئر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیے اسی سے جواب آیا. بہرحال تو میں ریپیٹ کر رہا ہوں. دیکھیے میں میسج میں بعد میں لکھ دوں گا, چونکہ ابھی اگر میں لکھتا چلوں گا نا تو پھر ٹائم کلاس کا جائے گا, اور آلریڈی 15 منٹ لیٹ شروع ہوئی ہے کلاس. تو میں بول دیتا ہوں دوبارہ, اور آپ لوگوں نے کہا ہے تو انشاءاللہ میسج کروا دوں گا. خارق کے ذریعے آپ تک پہنچ جائے گا سب تک انشاءاللہ میسج, اگر گروپ بنا ہوا آپ لوگوں کا. تو رائٹر کا نام ہے ابن تیفور, اور سن 206 ہجری میں ولادت ہے, 280 ہجری میں ان کی وفات ہے. اور یہ 100% ہے, ان کی ولادت اور وفات کی تاریخ کو لے کے ذرا اختلاف ہو سکتا ہے, مگر یہ 100% ہے کہ 3 صدی ہجری کے عالم تھے. اب آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے 10ویں امام اور 11ویں امام کے زمانے کے ہیں. ٹھیک ہے, 10ویں امام اور 11ویں امام, بلکہ 9ویں امام کی زندگی ابھی باقی تھی, اسی وقت یہ پیدا ہو چکے تھے. ٹھیک ہے, تو جب 10ویں 11ویں امام کے زمانے کے ہیں تو گویا عصر حضور سے نزدیک ہیں, بالکل عصر پیغمبر سے بالکل نزدیک ہیں. اور ہمارے لحاظ سے ائمہ کا جو دور ہے وہ بھی عصر حضوری تقریباً کہلاتا ہے. تو بالکل شروعاتی دور کے, اور جتنی زیادہ کتاب پرانی ہوتی ہے تحقیق کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے, علمی اعتبار سے دیکھا جائے, اتنا ہی زیادہ کتاب کا وزن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, شیخ کلینی اور شیخ صدوق وغیرہ کی کتابوں کو ہم معتبر مانتے ہیں, جبکہ یہ 4 صدی ہجری کی کتابیں ہیں. ٹھیک ہے, اور 3 صدی ہجری کے آخر میں اور 4 صدی ہجری کے شروع میں زندگی گزار رہے تھے یہ لوگ. لیکن ابن تیفور کی جو کتاب ہے جس کا نام میں لے رہا ہوں, یہ 3 صدی ہجری کے عالم ہیں, 280 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. ان کی کتاب بلاغات النساء, بے لام الف, اگر میری آواز نہیں پہنچی ہو تو میں دوبارہ اس کے حروف پڑھ رہا ہوں. بے لام الف غین الف تے, بلاغات النساء الف لام نون سین الف حمزہ, بلاغات النساء, نساء عورتوں کی بلاغتیں. جی بلاغات النساء, حسن تم صحیح لکھا آپ نے, بلاغات النساء. یہ ابن تیفور بلاغات النساء, اس میں انہوں نے کیا ہے, جو اہم خطبے ہیں, اہم تقریریں ہیں, اہم بیانات ہیں عربی بولنے والی خواتین کی, ان کو اکٹھا کیا ہے. اور ان میں اب جو میں کہنا چاہ رہا تھا جملہ یہ آ رہا ہے, شرح نہج بلاغہ سے ملا رہا ہوں ابن ابی الحدید معتزلی کے جملے سے, یہ مجلس کا نقطہ ہے آپ کے لیے. اس بندے نے یہ کہا تھا, لکھا علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے, کہ بندوں کے کلام میں سب سے افضل کلام یہ ہے.
اب جب عورتوں کے خواتین کے کلام کو جمع کیا فصیح و بلیغ کلام کو بلاغات النساء میں ابن تیفور نے، تو وہ تحریر کرتے ہیں کہ جتنے بھی اچھے کلام ہیں عرب کے جو آسمان بلاغت پہ خواتین عرب کے ستاروں کی طریقے سے چمکتے رہتے ہیں، میں نے ان کلاموں کو اکٹھا کیا ہے، مگر ان کلاموں کے درمیان جو کلام آفتاب بلاغت کی طریقے سے چمکتا ہے وہ خطبہ زہرا ہے، خطبہ لمہ ہے، خطبہ فدق ہے۔ یہ اہم جملہ ہے کہ ایک عالم اہل سنت بلاغتوں کے آسمان کے ستاروں کے درمیان آفتاب بلاغت کا درجہ دے شہزادی کے خطبے کو، یہ بڑی بات ہے۔ یہ ہے خطبہ زہرا کی اہمیت۔ خوب، اب یہاں میں خطبہ فدق کی مختصر تاریخ پیش کرنے سے پہلے ایک بات اور کہہ دوں، حضور سرور کائنات کی جو حدیثیں ہیں، معصومین کی جو حدیثیں ہیں، وہ 3 طریقے کی حدیثیں ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کو سمجھنا مشکل ہے، کچھ وہ ہیں مطلب جن کو سمجھنا بھی آسان اور سمجھانا بھی آسان، ایسے لیجیے آپ۔ کچھ حدیثیں نبی کی وہ ہیں جو سمجھنا بھی آسان، سمجھانا بھی آسان۔ کچھ معصومین کی حدیثیں وہ ہیں نبی کی اور ائمہ کی جن کو سمجھنا آسان ہے مگر سمجھانا آسان نہیں ہے۔ اور کچھ حدیثیں وہ ہیں جن کو سمجھنا بھی مشکل ہے، سمجھانا بھی مشکل، یا سمجھنا بھی پورے طریقے سے ناممکن اور سمجھانا بھی ناممکن۔ مثالیں انشاءاللہ آئندہ جلسے میں دے دوں گا چونکہ آج وقت ختم ہو رہا ہے۔ ویسے ہی شہزادی کے جو خطبے ہیں، شہزادی کی جو حدیثیں ہیں، شہزادی کے جملے ہیں، وہ بھی 3 طریقے کے ہیں۔ کچھ جملے وہ ہیں شہزادی کے جن کو سمجھنا بھی آسان، سمجھانا بھی آسان۔ کچھ جملے وہ ہیں جن کو سمجھنا تو آسان ہے مگر سمجھانا آسان نہیں ہے۔ اور کچھ جملے وہ ہیں جن کو سمجھانا بھی مشکل ہے اور سمجھنا بھی مشکل ہے۔ رائٹر کا نام ابن تیفور، کتاب کا نام بلاغت النساء، 3 صدی ہجری کی لکھی ہوئی کتاب ہے یہ۔ خوب، اب آئیے شہزادی کے سلسلے میں جو 3 طریقے حدیثیں ہیں اسے آئندہ بیان کروں گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس خطبے کے لیے، اس خطبے کے سلسلے میں بات کرنا۔ میرے خیال سے ہمارے پاس صرف 10 منٹ کا وقت رہ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس میں جلدی۔ السلام علیکم آغا، بہت معذرت مزاحمت کے لیے، یہ زینب نام سے جن کا اکاؤنٹ ہے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ مائک اپنا بند کر لیں، ڈسٹربنس ہو رہا ہے ان کی وجہ سے۔ جی، آپ سبھی خواران سے گزارش ہے کہ اس چیز پہ توجہ رکھیں، مائک بند رہے تاکہ آواز ٹکرا نہ پائے۔ میرے خیال سے زینب نام سے جن خار کا اکاؤنٹ ہے وہ شاید متوجہ نہیں ہو پا رہی۔ ہاں، بند کر لیا شاید، نہیں ابھی آن ہے کیا؟ بہرحال یہ میسج سبھی کے لیے تھا کہ ہم لوگ متوجہ رہیں، ایک کوئی بولے، ٹھیک ہے؟ جی، اب ربیہ نام سے جو خواہر ہیں ان کا مائک آن ہو گیا ہے۔ جی، خوب، تو میں عرض کر رہا تھا، اب یہ جو خطبہ ہے، خطبہ فدقیہ اس کو کیوں کہتے ہیں یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، نام سے ظاہر ہو رہا ہے۔ کسی ایک خار نے تحریر کیا کہ آواز کٹ رہی ہے، تھوڑی دیر پہلے بھی کسی نے لکھا تھا، باقی خاران بتائیں۔ جی آواز کٹ رہی ہے بہت، آواز کٹ رہی ہے، کٹ کٹ کی آواز آ رہی ہے، بہت زیادہ۔ اچھا، تو ایک کام کرتا ہوں، میں ڈاٹا پہ کر لیتا ہوں، شاید وائی فائی ایریا سے ذرا سے دور بیٹھ گیا ہوں دوسرے روم میں۔ خاران آپ لوگوں سے گزارش
گزارش ہے کہ اس بار تو کسی طرح آپ لوگ مینیج کر لیجیے، جتنا سمجھ میں آ رہا ہے سن لیجیے، چونکہ دوسرے نمبر سے جو جوائن کیا ہے مولانا صاحب نے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، صرف اس میں ہو رہی ہے، تو زیادہ دیر کی کلاس بچی بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جلسے میں جو یہ مشکلات کا سامنا آپ لوگوں کو کرنا پڑا یہ نہیں کرنا پڑے گا، آپ سے بہت معذرت چاہتے ہیں، اس بار تھوڑا سا مینیج کر لیں، انشاءاللہ اگلی بار سب کچھ سیٹ رہے گا۔ جی جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جی ہاں، تو ابھی میری جیسے پہلے آواز آئی تھی کم سے کم ویسے تو آ رہی سب تک آواز؟ جی ٹھیک ہے، خوب جی اگر بالکل صاف آ رہی ہے۔ جی آواز آ رہی ہے۔ جی ابھی آ رہی ہے آواز، بہتر ہو گئی، ٹھیک۔ تو خطبہ جو ہے اس کو خطبہ فدکیہ کیوں کہتے ہیں، خطبہ فدق کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو نام سے ظاہر ہے، شہزادی نے یہ خطبہ فدق کے سلسلے سے ارشاد فرمایا تھا، اس کی ذات تمہید عرض کر رہا ہوں، اس لیے خطبہ فدکیہ کہلاتا ہے۔ غصب فدق کے موقع پر آپ گئی تھیں دربار خلافت میں یا مسجد نبوی میں، جو بھی کہہ لیے، وہاں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس لیے خطبہ فدق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن اس کو خطبہ لمہ بھی کہتے ہیں، چونکہ روایات میں جو خطبہ نقل ہوا ہے جہاں جہاں بھی، تو لمۃ من النساء کا لفظ آیا ہے، یعنی اپنے گھر کی خاندان کی کچھ عورتوں کا گروہ لے کر کے آپ گئی تھیں، اس لیے اس خطبے کو خطبہ لمہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ باغ فدق جو شہزادی کا حق تھا دو طریقے سے، ہبتن بھی اور ارسن بھی، ہبتن اور ارسن دونوں طریقے سے، میں یہ لفظ واضح کر رہا ہوں اگر کسی کے لیے واضح نہ ہوا ہو، ہبتن اور ارسن دونوں طریقے سے شہزادی کا حق تھا خطبہ فدق۔ ہوا یہ تھا کہ جب خیبر فتح کر لیا حضور سرور کائنات نے، تو فتح خیبر کے بعد خیبر کے قریب ایک علاقہ تھا جو مدینہ سے تقریباً جہاں تک میں سمجھتا ہوں 150 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا، وہاں اس علاقے کو فدق کہتے ہیں، وہاں بھی یہودی آباد تھے، انہوں نے فدق والوں کا خیبر والوں کا حال دیکھ لیا تھا کہ کیا ہوا ہے، تو ان کو محسوس یہ ہوا کہ نبی سے اب جنگ کرنا اور نبی سے مقابلہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے، تو جو خیبر والوں کے ساتھ مل کے تھوڑی بہت کچھ نادانیاں وہ کر چکے تھے، اس کے تدارک کے لیے، اس کے جبران کے لیے، اس کی بھرپائی کے لیے ان کا گروہ آتا ہے حضور کے پاس اور حضور سے یہ کہتا ہے کہ ہم آپ سے مصالحت کرنا چاہتے ہیں اور جنگ نہیں چاہتے ہیں اور امن و امان کے ساتھ آپ کے تحت حکومت رہنا چاہتے ہیں، اور اس میں انہوں نے پیشکش کی تھی کہ اپنا جو فدق گاؤں ہے، محلہ گاؤں جو بھی کہہ لیے، وہ آدھا فدق کا ایریا، فدق پورا علاقہ تھا جس کا باغ مشہور ہے، ہم باغ فدق کہتے ہیں، فدق ایریا کو کہتے ہیں، علاقے کو کہتے ہیں، اس علاقے میں کھجوروں کا باغ تھا، بہت زیادہ باغ تھا، بہت بڑا باغ تھا، تو انکلوڈنگ مع باغ وہ علاقہ آدھا انہوں نے اپنا نبی کو دے دیا تھا ہدیے کے طور پہ، اور قرآنی اور روائی اعتبار سے جو چیز بغیر جنگ کے نبی کو حاصل ہوتی ہے وہ مال غنیمت نہیں شمار ہوتی، وہ نبی کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے۔ اسلامی قانون کے اعتبار سے جب جنگ ہوتی ہے اور جنگ کے بعد جو علاقہ فتح کیا جاتا ہے، جو چیز حاصل کی جاتی ہے سپاہیوں کی مدد کے ساتھ، وہ چیز جو ہے وہ مال غنیمت میں شمار ہوتی ہے اور وہ سپاہیوں اور مسلمانوں کے درمیان تقسیم ہوتی ہے، مگر جو حصہ بغیر جنگ کے بغیر لڑائی کے نبی کو کوئی ہدیہ دے دے، نبی کے ہاتھ میں آتا ہے، وہ نبی کا ذاتی مال ہوتا ہے، نبی کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے۔ چنانچہ باغ فدق جو آیا، فدق کے علاقے کے ساتھ، یہ نبی کو ہبہ کیا گیا، مطلب نبی کو ہدیہ کیا گیا تھا، تو نبی کی اپنی ملکیت تھی۔ نبی نے، اب دیکھیں میراث کا بھی ایک مسئلہ ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، اپنی زندگی میں اپنا مال اگر انسان کسی کو دے دے تو وہ میراث نہیں کہلاتا، اور انسان اپنی زندگی میں حق رکھتا ہے کہ اپنی ذاتی پراپرٹی کو، ذاتی ملکیت کو اپنے دور میں اپنے بچے کو یا کسی کو ہدیہ کریں۔ اب ہوا یہ تھا کہ باغ فدق جب نبی کے پاس آیا، اس کی البتہ کچھ شرطیں ہیں، کچھ شرائط ہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن اپنی زندگی میں انسان دے سکتا ہے اپنا مال، کسی کو ہدیہ دے سکتا ہے، ہبہ کر سکتا ہے، اور جب ہبہ کر دیتا ہے تو وہ میراث کا پارٹ نہیں بنتا، میراث کا حصہ نہیں ہوتا ہے۔ تو نبی نے اپنی زندگی میں جب قرآن کی آیت آئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے، چونکہ نبی اس باغ فدق سے کیا کرتے تھے، بنی ہاشم اور پورے خاندان والوں کی سب کی مدد کرتے تھے، سب کے لیے سے تعاون فرماتے تھے، سب کے ساتھ بانٹتے رہتے تھے۔ تو بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ جب نبی اس میں سے لوگوں کو تقسیم کرتے تھے تو اسی دوران پھر یہ آیت آئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، جو آپ کے قریبی ہیں، جو اقربا ہیں، جو آپ کے گھر والے ہیں،
اہل قرابت ہیں ان کو ان کا حق دے دیجئے. تو نبی اکرم نے اس آیت کے نزول کے بعد شہزادی اکرم کو بلایا اور جی ذرا فون آ گیا تھا، میں نے فون کاٹ دیا، میرے خیال سے آواز آ رہی ہوگی آپ لوگوں تک. تو نبی نے شہزادی کو بلایا، جناب امیر المومنین کو اور کچھ خواتین کو، امام حسن امام حسین سب کو بیٹھا کر کے سب کے سامنے باغ فدق اور فدق کا وہ علاقہ اپنی صاحبزادی شہزادی کونین کو ہبہ کیا، ہدیہ کیا، دے دیا، عطا فرما دیا. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شہزادی کا حق بغیر میراث کے ہے، ہبتن ہے نہ ارثن. دوسری بات یہ ہے، ایک منٹ ٹھہریے گا، ہاں دوسری بات یہ ہے کہ اب جب بیوی کا حق ہو گیا تو میراث تک نوبت نہیں آئی، لیکن اس کو میراث کا نام دیا گیا کس طریقے سے؟ میراث کے اعتبار سے بھی شہزادی کا حق بنے گا. وہ ہوا یہ کہ نبی اکرم کی آنکھ بند ہونے کے بعد اب یہ شہزادی کا حق رہا، امیر المومنین کی اس پہ تولیت تھی، امیر المومنین کی کا تصرف تھا، مولا کائنات کے زیر تصرف تھا، مولا کائنات کے کیا نام ہے اراکین، افراد، عملہ جس کو آپ کہہ لیں، یہ باغ فدق کی دیکھ ریکھ کرتا تھا، اور جو منفعات آتی تھی وہ شہزادی پہنچتی تھی اس سے. پھر نبی کی آنکھ بند ہونے کے بعد خلیفہ دوم کے مشورے سے خلیفہ اول نے وہاں سے مولا کائنات کے جو عملے تھے، جو مزدور تھے، جو افراد تھے، کام کرنے والے تھے، ورکرز، ان کو باہر نکالا، وہاں اپنے سپاہی اور اپنے افراد تعینات کیے اور باغ فدق پہ قبضہ کر لیا. شہزادی کونین کو جب اس چیز کا علم ہوا تو شہزادی کونین اپنے حق کے مطالبے کے لیے جاتی ہیں دربار خلافت میں اور وہاں اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہیں. تو خلیفہ اول نے شہزادی کی بات کو کاٹتے ہوئے، اب وہاں دو تین چیزیں ہیں، شہزادی کی بات کو کاٹتے ہوئے ایک امر یہ ہے اس کا کہ شہزادی کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا کہ ایک حدیث گڑھتے ہوئے کہا کہ یہ جو باغ فدق ہے یہ آپ کا حق اس لیے نہیں ہے کہ نبی نے فرمایا ہے انا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث، ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے، لا نورث ولا نورث، ہم نہ کسی وارث ہوتے نہ وارث بناتے، نہ وارث ہوتے ہیں، کسی کی میراث پاتے، نہ کسی کو میراث ہم سے ملتی ہے. وہاں پر شہزادی نے خطبہ دیا ہے، جو اسی خطبے کا پارٹ ابھی آگے آیتیں آئیں گی. جناب زکریا کی آیت دہرائی جو قرآن میں نے نقل کی ہے، دعا، ان کی دعا اور ان کا جملہ، یرثنی و یرث من آل یعقوب، خدایا ہمیں ایسا بیٹا عطا کر دے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو. آپ نے ارشاد فرمایا زکریا بھی نبی اور یحییٰ بھی نبی. پھر جناب سلیمان والی آیت پڑھی، وورث سلیمان و داؤد، سلیمان داؤد کے وارث بنے. یا میراث لینے والا بھی نبی اور میراث چھوڑنے والا بھی نبی. تو تمہاری یہ بات کٹ جاتی ہے. اور پھر فرماتی ہیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تم سب اپنے باپ کی میراث پاؤ، ہم نبی کی میراث سے، اپنے باپ کی میراث سے محروم ہو جائیں. اب وہاں پر جو شہزادی نے ایک فصیح و بلیغ اور عظیم خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس خطبے کو خطبہ فدق کے نام سے یا خطبہ لمہ کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں. ابھی کچھ باتیں مقدمتاً اور اس خطبے کی اہمیت کے بارے میں اور کہنی تھی، مگر اب وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے کلاس کا، لہٰذا میں تبرکاً صرف وارد ہو جاتا ہوں خطبے میں. ٹھیک ہے، اور خطبے کے ایک دو جملے تبرکاً پڑھ کر کے پھر آج کے درس کو مکمل کر رہا ہوں. اگر ذرا سی تاخیر ہوئی ہو تو اس کے لیے آپ لوگوں سے معذرت چاہوں گا، چونکہ تاخیر سے درس شروع ہوا تھا. بی بی آغاز حمد خدا سے کرتی ہیں جو طریقہ اہل بیت کا ہمیشہ رہا ہے.
معذرت. ہمیشہ اہل بیت کا، اللہ والوں کا، دیندار لوگوں کا طریقہ رہا ہے کہ اپنی بات کے آغاز میں، ہر خطبے کے آغاز میں حمد و ثناء پروردگار کی جاتی ہے. شہزادی نے بھی اس طریقے سے آغاز کیا گفتگو کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تبرکن وارد ہو رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں آج متن خطبہ میں. انشاءاللہ اس کو کل آگے بڑھائیں گے. کل سے مراد یہ فردہ درسی یعنی آئندہ جلسے میں. شکریہ آپ لوگوں کا. الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم. ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں ان تمام نعمتوں پر جو اس نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَا. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ان چیزوں پر جو اس نے ہمیں الہام کیا ہے، ہمیں بخشی ہیں پروردگار نے. وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَأَهَا وَسُبُوغِ الْآلَاءِ أَصْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنٍ أَوْلَاهَا. جب معنی الإحساء عددها نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، بالکل اسی طریقے سے شان اگر آپ دیکھیے گا بی بی کے خطبے کی تو نہج بلاغہ کے پہلے خطبے سے کتنا زیادہ لہن میں، لہجے میں، الفاظ میں، انداز میں، متانت میں، بلاغت میں، فصاحت میں، ہر اعتبار سے نہج بلاغہ کے پہلے خطبے سے مل رہا جملہ بی بی کا یہ خطبہ. مولا کائنات نے اپنے خطبے کا آغاز اس طریقے سے کیا. نہج بلاغہ کی ابتدا میں اگر آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون ولا یدرک الذی لا یدرک بعد الہمم. یہ پوری مولا کائنات کے خطبے کی تفصیل ہے. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي يدرك بود لا يدرك بود الهمم ولا ينال غوث الفتن الذي ليس للصفة حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وخلق الإنسان بلطفه وابتدى بالصخور ميدان أرضه. یہ عجیب لہن ہے جو مولا کائنات نے اختیار کیا ہے. حمد خدا کا سلیقہ و طریقہ نہ اس خطبے سے پہلے کبھی دیکھنے کو ملا، نہ اس خطبے کے بعد کبھی دیکھنے کو ملا. اگر آپ بیٹھیے سکون سے اور دونوں خطبوں کو اپنے سامنے رکھیے، خطبہ فدق کے اس ابتدائی حصے کو اور نہج بلاغہ کے پہلے خطبے کو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جیسے لگ رہا ہے کہ دونوں خطبہ ارشاد کر دینے والے ایک ہی ہیں. ہاں، ابھی اس سوال کا جواب میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا منتظمین محترم سے، خارہ محترمہ سے، کہ اگر خواہران کا کوئی سوال، آپ لوگوں نے کوئی گروپ بنا رکھا ہے، درس سے ریلیٹڈ کوئی سوال آتا ہے، اہم سوال، تو آپ لوگ اگر مجھے فارورڈ کر دیجیے گا سوال، درس سے متعلق سوال، تو میں کوشش کروں گا جس سوال کا جواب دینا زیادہ ضروری ہے پہلے اس کا جواب دے دوں گا. چونکہ یہاں میں اسکرین پہ میں کئی بار سوال پڑھ بھی نہیں پاتا ہوں، اور اگر جواب دینے لگوں تو ٹائم ہمارے پاس کم ہے، 5 یا 6 جلسے صرف ہیں، اور ایام فاطمیہ کے آس پاس یا عزائے فاطمی کے آس پاس اسے مکمل کرنا ہے، تو میں شاید سوال کا جواب نہ دے پاؤں. تو آپ اگر سوال مجھ تک بھجوا دیں گی خواہر، تو شاید میں کوئی جواب دینے میں کامیاب ہو جاؤں. جیسے ابھی کوئی سوال آ رہا تھا کہ اگر ہبہ کیا تھا تو میراث کی کیسے بات آتی ہے. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو میراث کی بات ہی نہیں آتی، ہبہ کر دیا تھا. دوسری بات یہ کہ اگر میراث کی بات بھی آتی ہے تو شہزادی ہی حقدار ہیں، اور شہزادی اس لیے بھی حقدار ہیں کہ شہزادی جو ہیں وہ اکیلی اولاد ہیں فدق کے وقت جو اس کی مستحق ہیں. بیویوں کی جہاں تک بات ہے وہ تو اولاد کے رہتے ہوئے 8واں حصہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی ایک حصے میں وہ تو گھر والی جو بات آتی ہے کہ گھر میں دفن کرنے سے امام حسن کو روکا کہ ہمارا گھر ہے، تو اس کا جواب لوگ دیتے ہیں کہ ایک حصہ ہے 8ویں حصے میں میراث میں نبی کی، اور وہ بھی اگر اس وقت مان لیجئے 8 یا 10 بیویاں موجود تھیں تو وہ 1/8 کو 10 حصے میں تقسیم کیا جائے گا، وہ اتنا سا حصہ بنے گا ان خاتون کا جنہوں نے امام حسن کو دفن کرنے سے روکا. اور وہ بھی یہاں بات آتی ہے کہ اگر میراث ہے بھی تو زمین پہ میراث نہیں ہے شریک حیات کی. وہ ایک الگ سوالات ہیں، وہ اس فادی میں جا نہیں رہا ہوں، اپنی بات کو یہیں پہ روکنا چاہ رہا ہوں. تو مولا کائنات کے خطبے سے بہت مشابہ خطبہ ہے جس میں شہزادی نے حمد و ثنا کی ہے. ہاں، خطبہ اب میں نے پہلے ہی شروع میں عرض کیا تھا. دیکھیے
جو آپ نے خار نے کہا کہ جو ہے وہ خطبے کے متن کو پڑھائیں. دیکھیے ہمارے درس کا عنوان ہے شرح خطبہ فدق. شرح خطبہ فدق، ٹھیک ہے. تو شرح خطبہ فدق جب آپ کسی بھی، میرے ایوبی مزاج ہے جو آپ میں سے خاران پڑھ چکی ہیں ہمارے جمع الفاظ میں، ان کو معلوم ہے کہ میں جب کسی کتاب کو پڑھانے لگتا ہوں تو پہلے کتاب کے متعلق، اس کے موضوع کے متعلق، اس کے استاد کے متعلق گفتگو کرتا ہوں تاکہ کتاب کی اہمیت، موضوع کی اہمیت سمجھ میں آئے. شرح خطبہ فدق جب شروع کر رہے ہیں تو شرح کا مطلب یہ ہوتا ہے تھوڑی وضاحت، تھوڑی تشریح. تو خطبے کے اراؤنڈ کچھ باتیں بیان کرنا ضروری تھا، اور میں نے آپ شاید دیر میں آپ نے جوائن کیا ہو، میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ آج پہلے جلسے میں ہم شاید متن میں زیادہ وارد نہ ہو پائیں. تو تبرکاً ہم نے 2 جملے پڑھ دیے ہیں خطبے کے متعلق. اور یہ یاد رکھیے گا کہ لفظ بلفظ ایک ایک خطبہ ترجمہ میں آپ کو نہیں کراؤں گا، چونکہ ہمیں خطبے کے متعلق کچھ باتیں بیان کرنا ضروری ہے، اور متن میں سے بھی جو بہت اہم جملے ہوں گے اس کا انتخاب کروں گا، اس کے بارے میں کچھ تفصیلات بیان کروں گا. ٹھیک ہے، ضروری ہوا تو ترجمہ آپ لوگ خود بھی پڑھ سکتی ہیں، آپ تک بھیجا بھی جا سکتا ہے. بہرحال تو آخری جملہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ مولا کائنات کے خطبے سے بہت مشابہ